السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غسل میں کن چیزوں کے نہ ہونے سے غسل ہو جاتا ہے اور کن چیزوں کے نہ ہونے سے غسل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو غسل کا مکمل طریقہ بتایا تھا، اور اسی میں لاسٹ میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو نواقص وضو یعنی وضو کو توڑ دینے والی چیزیں اور مکروہات وضو یعنی کہ وضو کو یا کسی بھی عمل میں یہ مکروہ چیز ہو جاتی تو اس عمل کو بیکار، اس عمل کو ناپسندیدہ عمل قرار دیتی ہے۔ اس چیز کے ہو جانے یعنی مکروہ کام کے ہو جانے سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، ناپسند ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نواقص وضو کے بارے میں ہماری ویڈیو آئے گی، تو آج اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ نواقص وضو کیا ہیں، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آج ہم صرف اس بات پہ کور کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہمارا وضو جاتا رہا یا ہمارا وضو باقی ہے۔ تو سن لیجئے نواقص وضو کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی انسان پاخانہ کر آتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کر آتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا کے خارج ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیڑے یا پتھری کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سفید رطوبت جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی یعنی کہ وہ رطوبت جو شہبت کی حالت میں انزال ہونے سے پہلے نکلتی ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، منی سب سمجھتے ہوں گے، اس کے بھی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جنون یعنی کسی کے پاگل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غشی سمجھ لیجئے کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ نواقص وضو تو میں آپ کو بتا دوں لیکن اگر یہ چیز نہ سمجھاؤں تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو میرے بتانے سے کیا فائدہ۔ غشی کا مطلب سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم لوگ اپنی عام زبان میں بول دیا کرتے ہیں چکر آ گیا، گھوم آ گئی، گھومنی آ گئی، جس ایریا کی یا جس انسان کی ماحول کے حساب سے جو زبان ہوتی ہے وہ اپنی زبان میں بولتا ہے، تو غشی آ جانے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بیماری کی وجہ سے ہو یا نشہ کرنے کی وجہ سے ہو، بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب غشی اور بے ہوشی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جیسے کسی کو چکر آیا تو اب یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ چکر آنے کے بعد وہ ایک دم بے ہوش ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، گھوم آ جانے کے بعد انسان بے ہوش ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو غش چکر یا گھوم آ جانے کو کہتے ہیں، اور بے ہوشی یعنی کہ جس میں انسان اپنا ہوش کھو بیٹھے، اپنا آپا کھو بیٹھے، اپنی سوجھ بوجھ سب کچھ کنٹرول وغیرہ سب کچھ کھو بیٹھے اپنے جسم پہ، تو یہ بے ہوشی ہو گئی۔ اب نیند آ جانے سے، تو نیند آ جانے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ آپ کو جب نیند آ گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ ہی گیا، لیکن اگر جیسے آپ جمعے میں نماز پڑھنے گئے یا کسی بھی نماز میں نماز پڑھنے گئے یا نہ نماز پڑھنے گئے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کا وضو ہے اور آپ کو جھپی آ گئی، آپ کے جسم کا کنٹرول آپ نے نہ کھویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جھپی آنے پہ آپ کے جسم کا کنٹرول کھو گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلا ہے کہ کھانا یا پانی یا جمے ہوئے خون کی منہ بھر قے آ جانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب منہ بھر قے کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ قے کا مطلب ہوتا ہے الٹی یا پلٹی، قے کا مطلب الٹی یا پلٹی، اور منہ بھر جیسے جب کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی تو اس نے یہ غور کیا ہوگا کہ اسے پلٹی آ رہی ہے، تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اسے اچانک سے ایک دم پلٹی آ ہی جاتی ہے، اور ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ پلٹی آنا محسوس ہوتا ہے لیکن پلٹی ہوتی نہیں ہے، یا پلٹی کا ذائقہ زبان پہ آ جاتا ہے لیکن پلٹی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ بھر قے آئی، منہ بھر پلٹی کر بیٹھے آپ، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلا ہے خون یا پیپ یا زرد پانی کے جسم سے نکل کر کہے لگانا، یعنی آواز کے ساتھ ہنسنا، جیسے لوگ نہیں بولتے اپنی زبان میں ٹھٹے مار کے ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر آپ مسکرائے اور آپ کی آواز نہ نکلی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جو میں نے بتایا امید ہے وہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مجھے میسج کریں، میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ہاں سمجھ میں آتا ہے تو لائک اور لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا بھی دینی فائدہ حاصل ہو سکے۔
اور ہمیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے ذریعے دینی جانکاری کی اپلوڈ کی گئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو علم دین حاصل ہوتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔